اسلامی تعلیمات کا پہلا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لانے کے بعد قیامت تک ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے اپنے اولیاء کرام کو بھیجتا رہے گا۔ اللہ کے اولیاء دنیا کے اندر جس کام سر انجام دینے کے لیے آتے ہیں وہ بتلانے خدا سے جوڑنے کا کام، اللہ سے ملانے کا کام۔ آپ کے سامنے سورہ کاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں سے کچھ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب کاف کا بیان فرمایا اور ان کی پہچان کرواتے ہوئے، ان کا تعارف کرواتے ہوئے امت مسلمہ کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کچھ معلومات عطا فرمائی قرآن پاک کے اندر، اور چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو قرآن پاک میں بیان فرما کر یہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنی ایک سنت فرما دی کہ اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت، اللہ کے اولیاء کے بارے میں بات چیت کرنا، ان کے احوال بتانا، اس بارے میں گفتگو کرنا، یہ خود قرآن پاک کی نص ہے، قرآن ہے، اور یہ واقعات بتانے والا خود اللہ ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اوپر کا دولہ تھا، بادشاہ وقت کافر تھا، اور یہ گروہ تھا اللہ کے ولیوں کا جو اس کافر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ، بے شک وہ نوجوان تھے، وہ جو اولیاء اللہ تھے وہ ایسے نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لانے والے۔ اب یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اضافہ کر۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا ولی صاحب ایمان ہوتا ہے، اور پھر وہ
ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ ایک بنیادی بات ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اسے ہم کہتے ہیں یہ مسلمان۔ مومن مسلمان سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے ہر آدمی، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ مومن کے لیے کچھ شرائط ہے کہ ان شرائط پر جب مسلمان پورا ہوتا ہے تو پھر وہ مومن کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مومن کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یعنی مسلمان ہونا ایک درجہ، مومن ہونا دوسرا درجہ، اور مومن سے اوپر بھی ایک درجہ ہے کہ ان کے ایمان میں اللہ رب العزت مزید اضافہ فرما دے، اور جن کے ایمان میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے وہ اولیاء اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ اب شروع دور تھا اسلام کا، جو بھی کلمہ پڑھ لیتا وہ کہتا میں مومن ہو گیا۔ قرآن پاک کی نص ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب انہیں کہیں کہ یہ مومن نہیں ہوئے بلکہ ابھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کیوں کہتے ہیں مومن ہو گئے؟ کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، زکات دینی شروع کر دی، حج کر لیا، روزے رکھتے، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں تھے۔ مومن کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ومن نفسہ بالفعل۔ اب مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، یعنی اس کا ہر کام اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کے رسول کی محبت میں ہو، تو تب وہ مومن ہو۔ محض نماز روزہ کرنے والا مومن نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہاں پر جو قید لگائی کہ لا یؤمن، کہ کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت نہ کرے مجھ سے۔ اب محبت کیا چیز ہے؟ بندہ سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی والدین ہے پھر والدین سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو جائے پھر وہ اولاد سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت کے درجے ہیں۔ پھر اس کے پاس مال و دولت آ جائے تو پھر وہ بندہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس جائیدادیں آ جائیں وہ جائیدادوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کی محبت بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کی ساری محبتوں سے بڑھ کر احبا کے عبادت ہے، احبا یعنی سب سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، والدین کی محبت سے بڑھ کر، مال و دولت کی محبت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت سے بڑھ کر، جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، وہ کوئی بندہ مومن نہیں ہے۔
یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان کے اس درجے پر ہوتے ہیں، اس درجے پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سابقات کے اللہ کے ولی تھے وہ اس مقام پر پائی تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا سورہ کاف کے اندر اپنے اولیاء کا، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ لوگوں میرے اولیاء کس مقام و مرتبہ کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ اس چیز پر، ایمان پر۔ دنیا جہان کی طاقت آ جائے تو ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی، کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتی، دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہلا نہیں سکتا، وہ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اور اصحاب کہف آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا غار کے اندر، کاف کے اندر، اور 309 سال وہ تر تازہ رہے۔ کیسے تر تازہ رہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو پختہ کر دیا اور ان کے جسموں کو، ان کے قلوب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ساتھ وربطنا، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ لیا اپنے ساتھ۔ اب وہ سوئے ہوئے تھے لیکن تر و تازہ تھے۔ یعنی ایک اللہ کا ولی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، صاحب مزار ہو جاتا ہے، اپنی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، تو وہ قبر کے اندر بھی اسی طرح زندہ تر و تازہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ قبر کھدائی ہوئی اور دیکھا کہ آگے جو بندہ تھا بالکل تر و تازہ تھا، بلکہ کھدائی کے دوران بعض کو وہ کچھ چیز اوزار لگ جاتا تو ان کے جسم سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اصحاب کہف قبر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، وقت ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے 309 سال تک سورج کے راستے کو بدل دیا۔ یہ بات بتانے اس لیے قرآن نے یہ بیان کیا، اللہ رب العزت اس لیے بتائی کہ میرا جو ولی اپنے مزار کے اندر لیٹا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مزار کے اندر حفاظت فرماتا ہے۔ 309 سال تک سورج کو کہہ دیا وہ اپنا راستہ بدل دیا۔ 309 سال وہ سورج جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ سورج اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر اللہ نے اسے مقدر کر دیا ہے، اپنی تقدیر بنا دی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی خاطر 309 سال تک اپنی تقدیر کو بدلے رکھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے توسط سے، ان کے وسیلے سے جس کی چاہے تقدیر بدل دے، ایک لمحے کی بدلے یا 100 سال کی بدلے۔ اور اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے ولی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عزیز محترم، اللہ رب العزت ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمیں اولیاء کے مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام عطا فرمائے، اور ان سے فیض و برکات ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔